شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا
کے بعد میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 اس کا ابتدا کا ہونا، نمبر 2 اس کا عروج ہونا، اور نمبر 3 اس کا زوال ہونا۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے ہر شے میں رکھی ہیں۔ مثال لے لیجئے، سورج ہے، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی بڑی مدھم پیاری پیاری ہوتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی چاہے کہ میں نے سورج کی طرف دیکھنا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اس کی روشنی ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہی سورج جب دوپہر کے وقت سروں کے اوپر موجود ہوتا ہے، اپنے پورے عروج اور جوبن پر ہوتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، اس وقت کوئی بھی انسان بغیر کوئی چیز لگائے اپنی ان آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر یہی سورج زوال کی طرف چل پڑتا ہے، اور مغرب سے تھوڑا پہلے اگر ہم پھر اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چاند ہے، چاند کی ابتدا ہوتی ہے تو بالکل وہ ایک لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے آج کل اگر آپ رات کو چاند کو دیکھیں تو مہینے کی ابتدا ہے تو چاند ابھی بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے چاند اپنے عروج کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آخر 14ویں کی شب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوگا، بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے، اور وہی چاند کچھ دن اور گزریں گے زوال کی طرف مائل ہوگا، اور ایسی راتیں بھی آ جائیں گی جب جسے اندھیری رات کہتے ہیں چاند بالکل نظر نہیں آئے گا، دکھے گا بھی نہیں۔ اسی طرح انسان کو لے لیجئے، جب پیدا ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے اس کی تو اس وقت بچہ صرف روتا ہی ہے، نہ وہ یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے ماں کے پاس جانا ہے، نہ وہ کچھ کھانے کو مانگ سکتا ہے، صرف روتا رہتا ہے۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے، جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا عقل مند تو اس دنیا میں ہے کوئی نہیں، میرے ماں باپ جو ہیں وہ تو پرانے خیالات کے ہیں، جو عقل، جو مت، جو زمانے کی سمجھنے کی صلاحیت جو میرے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر کہاں، کیونکہ اب عروج ہے نا، جوانی ہے، تو یہی کچھ سوچتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے پھر اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ جو میرے ماں باپ مجھے سمجھایا کرتے تھے نا، وہ بالکل ٹھیک سمجھایا کرتے تھے، میں اس وقت غلط تھا،
اب وہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ تو الغرض ہر شے میں اللہ نے یہ تین چیزیں رکھی ہیں، ابتدا رکھا ہے، عروج رکھا ہے، زوال رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے جب مصطفیٰ کو بنایا تو اللہ نے ابتدا بھی عطا فرمائی، عروج بھی عطا فرمایا، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو زوال عطا نہیں فرمایا۔ ابتدا دی تو کیسی ابتدا دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ متی وجبت لک النبوہ، سونیا آپ کے لیے نبوت عند اللہ واجب کب ہوئی؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی عند اللہ نبی تھا، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور یاد رہے مصطفیٰ اپنے ابتدا کا ذکر نہیں فرما رہے، یہ تو اس صفت کا ذکر ہو رہا ہے خاص، وصف نبوت وہ عند اللہ کب لکھی گئی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور رہی بات ابتدا کی، وہ سونا مصطفیٰ ایک اور حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، جب اللہ نے کسی شے کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے ابا جی حضور سیدی سندی مرشدی و ابی قبلہ امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا اللہ نے دین کی فہم عطا فرمائی تھی؟ کیا فوراً سوال ابھی ختم نہیں ہوتا تھا، جواب پہلے ہی شروع ہو جاتا تھا؟ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا سوال کرنے والے کو سوال صحیح سے کرنا نہیں آیا تو آپ نے پہلے اس کے سوال کو سدھارا اور پھر اس کا جواب عطا فرمایا۔ تو آپ ایک جگہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے، ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بابا جی کھڑے ہو کر کہنے لگے، مولوی صاحب روند نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوا تھا، ابا جی نے ارشاد فرمایا، بابا جی اجڑی حدیث پڑھ دے پے ہو نا، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا، اگے بھی تے پڑھو نا، آگے بھی سے تو پڑھے نا۔ تو بابا جی کہنے لگے، آگے مجھے نہیں آتی، مجھے صرف اتنا ہی ٹکڑا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا، بابا جی آپ کو نہیں آتی لیکن مصطفیٰ کے غلام کو آتی ہے۔ یارو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا،
اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرما کر اللہ نے ارشاد فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جو ہو چکا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے سارا کا سارا وہ بھی لکھ دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر سب سے پہلے بنا ہی قلم ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ؟ تو پتہ چلا قلم سے پہلے بھی کوئی چیز بن چکی تھی، وہ کوئی اور کچھ اور نہیں تھا بلکہ نور مصطفیٰ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ بھی فرمایا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ذرا پیار سے کہہ دو اللہ نے وعدہ فرمایا پیارے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک، جہنمیوں کے جہنم جانے تک، جب تک لمحات موجود ہیں تب تک آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، رواج کے مطابق رضاعت کے لیے کوئی بی بی ڈھونڈنی شروع ہوئی۔ بنو سعد سے ایک نیک بخت بی بی آئی جن کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے شوہر حارث کے ساتھ آئیں۔ کوئی اور بچہ نہ مل سکا، سونے مصطفیٰ کو لیا، اور بیان کرتی ہیں کہ جس رات میں نے سونے مصطفیٰ کو لیا نا، گود میں پکڑا، کئی دنوں کے بعد ہماری اونٹنیوں نے بھی مکمل دودھ دیا، اور میرا اپنا بیٹا جو میرا دودھ نہ آنے کی وجہ سے بھوکا رہتا تھا، اس نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اور وہ پہلی رات تھی جس رات ہم پورے سکون کے ساتھ سوئے تھے، اور سوتے بھی کیوں نہ، مصطفیٰ جو ساتھ تھے، برکتوں والے مصطفیٰ جو ساتھ تھے۔ خیر اب واپس بنو سعد جانے کا جب ارادہ ہوا، اب رواج کے مطابق، دستور کے مطابق اونٹنی کو بٹھایا، بٹھا کر سب سے پہلے حارث بیٹھا، حارث کے بعد سیدہ حلیمہ بیٹھی یوں گود میں لے کر سونے مصطفیٰ کو۔ جب بیٹھی اب اونٹنی کو اٹھانا شروع کیا، اونٹنی کھڑی ہو جائے، ٹل لگا لیا اونٹنی کھڑی نہ ہو، بڑا زور لگایا، بڑی بخا نخا کی آوازیں لگائیں، لیکن اونٹنی صاحبہ میں تو نہیں اٹھنا، میں نہیں اٹھنا۔ حارث کو لگا کہ جیسے اس کے بیمار تو ہے، تبھی تو آہستہ آہستہ چل رہی تھی جب بنو سعد سے چلی تھی۔
تو ہو سکتا ہے اس کے کہیں پاؤں نہ جواب دے گئے ہوں۔ حارث نیچے اترا، نیچے اترنے کی دیر تھی، اونٹنی فوراً خود بخود کھڑی ہو گئی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ اب حارث نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے؟ حارث سواری پر بیٹھتے ہیں، سواری بیٹھ جاتی ہے۔ آخر سیدہ حلیمہ نے ارشاد فرمایا، حارث مجھے لگتا ہے یہ جو برکتوں والا میں بچہ لے کر آئی ہوں نا، یہ اونٹنی کو اور رب العزت کو پسند نہیں، کوئی اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے، لہذا اب اس بچے کو آگے کرتے ہیں، تم خود پیچھے بیٹھو۔ سیدہ حلیمہ آگے ہوئی، حارث پیچھے بیٹھا، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو ہر لمحہ عروج عطا فرماؤں گا، ہر لمحہ لوگ آپ کی عزت کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ مصطفیٰ کی عزتوں کا سفر یہ بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، کائنات کے جتنے بھی اونچے ہیں نا سبھی کو دیکھ لو، کسی کی بھی ایسی شان نہیں کہ لمحہ بلمحہ ان کو عروج ملتا ہو۔ سارے اونچوں میں اونچا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے اونچوں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہے، اس اونچے سے اچھا اب وہ سواری پر سوار ہوئے تو چل پڑے۔ کہاں سیدہ حلیمہ بیان کرتی تھی کہ جب ہم بنو سعد سے چلے تھے نا تو میری سواری اتنی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ میری جو ہمجولیاں تھیں وہ ہر پڑاؤ پر میرا انتظار کیا کرتی تھی کہ حلیمہ آ جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ اور کہاں اب حالت یہ تھی کہ میری سواری، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے کی نکلی ہوئی تھی بچے لے کر، لیکن میری سواری نے ان سب کو کراس کر دیا، آگے چل پڑی۔ میں ایک خطیب صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ سیدہ حلیمہ کی جو سواری تھی وہ 70 طرح کٹا مار دی اگے جا رہی تھی۔ خیر وہ آگے گزر گئی۔ یارو جب سواری آگے گزری، اب ساتھ والی ہم جولیاں بولی، کہنے لگی حلیمہ لگتا ہے تو نے مکہ میں سواری بدل لی ہے۔ سیدہ حلیمہ نے بچے کو چوما، چوم کر محبت و عقیدت سے جواب دیا، نہیں میری ہم جولیو، میں نے اپنی سواری تو نہیں بدلی لیکن میں نے اپنا سوار بدل لیا ہے۔
صحیح نصرت، صحیح نبی کرے تیری مدد، صحیح نصرت، صحیح داتا کرے تیری مدد، صحیح نصرت، صحیح نصرت۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہیں ہم اپنے قبیلے پہنچے تو اب شان ہی الگ ہو گئی ہماری۔ کیوں؟ ہماری بکریاں جب بھی جاتی خوب چر کر آتی، حالانکہ چرنے والی جگہ سیم ہی ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ میری بکریاں جاتی تو چر کر آتی، دوسروں کی بکریاں جاتی تو بھوکی واپس آتی۔ میرے گھر میں دودھ کی فراوانی ہو گئی، اور تو اور میرے گھر سے بیماریاں چلی گئیں۔ کوئی بیماری میرے گھر میں نہیں آتی تھی، بلکہ اگر کوئی بیمار بھی میرے گھر آ جاتا تھا نا، اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا۔ آج بھی جسم یا روح بیمار ہو جائے، بندہ مدینہ شریف چلا جائے تو اللہ وہاں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جسمانی بیماریاں تو آب زمزم بھی دور کر دیتا ہے، نیت صاف ہو، دل میں عقیدہ اچھا ہو، بندہ زمزم پیے تو جو بیماری ہوتی ہے اللہ اس سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور زمزم کو یہ شان کہاں سے ملی؟ زمزم کو شان یہ اس لیے ملی کہ یہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل کو مس ہوا تھا، اس وجہ سے یہ شان ملی۔ تو جہاں خود سونا سر سے لے کر پاؤں تک موجود ہے، اس شہر کا پھر کیا کہنا ہے۔ کوئی بیمار بچہ آتا، سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہیں میں سونے مصطفیٰ کا پاک ہاتھ اس بیمار کو لگا دیتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں چاند کا مزہ لے رہا تھا، یوں چاند بڑا حسین لگ رہا تھا، میں چاند کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے میں نے محسوس کیا کہ چاند کبھی ادھر ہو رہا ہے اور اگلے ہی لمحے چاند ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو یوں مسل کر دیکھا، کہیں میرا وہم تو نہیں، میری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ چاند ادھر ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں بعد میں نے دیکھا، سوچا میں اس کی تحقیق تو کروں، وجہ کیا ہے، چاند کیوں ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ یارو صحابی بیان کرتے ہیں میں چلتے چلتے سونے مصطفیٰ کے پنگوڑے تک پہنچ گیا۔ میں نے کیا دیکھا، سونا مصطفیٰ اپنے پنگوڑے میں اشارہ کر رہے تھے، جدھر مصطفیٰ اشارہ کرتے چاند ادھر ادھر کو ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس
سراپا نور ہے، خود سراپا نور ہے، اور یہ کھلونا نور کا خود سراپا نور ہے، اور یہ کھلونا نور کا۔ اچھا، کس کس کا عقیدہ ہے کہ سونا مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر پڑھو، خود سراپا نور ہے، خود سراپا نور ہے، مل کے خود سراپا نور ہے، اور خود سراپا نور ہے، اور یہ کھلونا، اور آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، اوے نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک چہرہ مبارک، اس کا کیا کہنے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو کہا، چلنا شیمہ، دوپہر ہو گئی، بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے چلو۔ اب شیمہ نے آگے سے کہا، نہیں ماں، میں نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، گرمی بہت ہے، بکریاں زیادہ ہیں، سنبھالی نہیں جاتی، میں نے نہیں جانا۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر جاؤ گی نہیں، بکریاں چریں گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ دودھ نہیں آئے گا تو سارے بھوکے رہ جائیں گے، چلو نا، لے کر چلو۔ اور شیمہ وہ جیسے بچے لاڈ کرتے ہیں نا، ویسے لاڈ کر رہی تھی، نہیں میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ سیدہ حلیمہ نے کہا، اچھا اگر میں تمہیں کچھ دوں پھر تو جاؤ گی نا؟ جیسے مائیں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ کہتی رہتی ہیں۔ شیمہ کہنے لگی، ہاں اگر میری من چاہی چیز مجھے دو پھر میں جاؤں گی۔ اب سیدہ حلیمہ نے کہا، اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جو تمہیں چاہیے میں تمہیں وہ دوں گی، اور بجاؤ بکریاں چرا کر آؤ۔ اب ننھی شیمہ کہنے لگی، چھوٹی عمر تھی 12-14 سال کی، ننھی شیمہ کہنے لگی، ماں اگر مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجنا ہے نا تو ساتھ ویر محمد کو بھی بھیجو میرے، میں اس کو اٹھا کر ساتھ لے کر جاؤں گی، پھر میں بکریاں چراؤں گی۔ سیدہ حلیمہ بڑی حیران ہوئی، اور کہاں تمہیں گرمی لگ رہی تھی؟ کہاں تم کہہ رہی تھی کہ بکریاں زیادہ ہیں، مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، اور کہاں تم اب یہ کہہ رہی ہو کہ میرا بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیجو، میں گود میں اسے اٹھاؤں گی پھر جاؤں گی؟ یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ننھی شیمہ کہنے لگی، ماں اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی، اور جب میں لے کر گئی تھی نا
تو میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگ گئی. میں نے کیا دیکھا؟ بکریاں بھی یوں با ادب ہو کر بیٹھ کر میرے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور چہرے کو دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب ان کا پیٹ بھر گیا، ان کے تھن سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے تھے. اور چہرے مصطفیٰ جو ہے یہ بکریوں کے لیے غذا ہی غذا ہے. اور بلکہ ہم کہتے ہیں صرف بکریوں کے لیے نہیں، چہرہ مصطفیٰ عاشقوں کے لیے بھی غذا ہے. بلکہ ذکر مصطفیٰ بھی، عاشق کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جائے، سونے مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے، خدا کی قسم یہ اس کے لیے بھی شفا ہی شفا ہے. میں نے خود بڑی دفعہ ملاحظہ کیا تھا کہ ابا جان بیمار ہوتے ہیں نا تو میں ان کے پاس جاتا، کوئی بھی دینی بات شروع ہوتی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، فوراً. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات سننے سنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اس وجہ سے اللہ نے آپ کو حسن بھی بے مثال عطا فرمایا تھا. مدینہ شریف میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، نام تھا اس کا عبداللہ بن سلام. اب یہ یہودی تھا، کمرے میں رہنا، اپنے حجرے میں رہنا، اور حجرے میں رہتے ہی اپنا مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا. یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز بروز ترقی کرتے جا رہے اور ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب کوئی نہیں، تو کہنے لگے وہ جو عبداللہ جو بیٹھا ہے نا حجرے میں، اسے کسی طریقے سے باہر نکال کر لاؤ. بڑا عالم ہے، بڑے عالم کا بیٹا ہے، وہ یقیناً محمد کو لاجواب کر دے گا، اسے بلا کر لاؤ. اور عبداللہ اپنی مستی میں، باہر کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں. لوگوں نے جا کر کہا، او عبداللہ ادھر ہی بیٹھے رہو گے؟ ادھر ڈاکہ پڑ گیا ہے، ادھر کسی نے جھوٹے نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اس کی خبر لو نا، اٹھو. عبداللہ نے جب سنا ہے تو کسی نے دعویٰ کر دیا ہے جھوٹا، غصے سے لال پیلا ہوئے باہر آئے. جب باہر نکلے نا تو مدینہ میں ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی. وہ عبداللہ باہر آیا جے، اج عبداللہ آیا ہے، بڑے عالم کا بڑا بیٹا آیا ہے، پتہ نہیں کدھر کا ارادہ ہے. کسی نے پوچھا عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ تو عبداللہ نے جواب دیا، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اس سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، بات چیت کرنے جا رہا ہوں. کسی نے جا کر سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا، سونے عبداللہ آ رہا ہے. خدا کی قسم کوئی ہمارے ساتھ لڑنے آئے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آ لین دیو، نبڑ لیں گے وہ نال. ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تو مصطفیٰ تھے نا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو آ لینے دو، عبداللہ بھی ہمیں دیکھ لے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم عبداللہ کو دیکھیں گے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا عبداللہ بھی ہمیں دیکھ لے گا. اور یارو وہی عبداللہ جب آیا، سامنے آیا، صرف چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، کوئی بات نہیں کی، فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر. بعد میں کسی نے کہا، اے عبداللہ تو نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی سوال ہی نہیں کیا،
صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. آپ نے ارشاد فرمایا اوے دیکھو تو صحیح چہرہ بھی ہے کس کا. اوے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ چہرہ خدا کی قسم سچوں کا ہے. اور میں نے اس کے بارے میں تورات میں پڑھا ہے، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں اور اس سے بڑا اعلیٰ نبی اور کوئی نہیں. تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا. اور یہ ایک ہوتا ہے نا قومی ترانہ اور ایک ہوتا ہے سنیوں کا قومی ترانہ. ہر بچے کو یاد یہ وہ شعر ہیں اور یہ وہ اشعار ہیں جو قبلہ ابا جی تقریباً اپنی ہر تقریر میں پڑھا کرتے تھے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ شعر اچھے سے یاد ہوں گے. تو ذرا پھر مل کر پڑھ لیجئے. سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ خدا کی قسم جامعہ مسجد النور جامعہ امینیہ رضویہ میں ہمیشہ عاشقان مصطفیٰ ہی آتے رہے ہیں. اور عاشقان مصطفیٰ اس قدر ڈھیلے انداز میں نہیں نعت پڑھتے. مل کر ذرا زور سے سب سے نبی سب سے بالا. اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہر گھڑی مصطفیٰ کی شان کو اللہ بلند کرے گا. کوئی بھی شاعر کلام لکھتا تھا، کلام لکھ کر قلم رکھتا تھا، اگلا لمحہ آتا تھا مصطفیٰ کی شان اور بڑھ جاتی تھی. مصطفیٰ کی شان مل کر مصطفیٰ کی شان اور بڑھ جاتی تھی. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی جب یہ لکھا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ لکھ کر قلم ابھی رکھا ہی تھا، اگلا لمحہ آیا مصطفیٰ کی شان اللہ نے اور بڑھا دی. یارو اب سیدی اعلیٰ حضرت نے تمام خلقت کی طرف نظر دوڑائی، تمام بندوں کی طرف دیکھا، اولیاء کی طرف بھی دیکھا، حضور غوث پاک کی طرف بھی دیکھا، خواجہ معین الدین چشتی کی طرف بھی دیکھا، جنید بغدادی کی طرف بھی دیکھا، رابعہ بصری کی طرف بھی نظر دوڑائی، تمام انبیاء کی طرف بھی نظر دوڑائی، حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا، حضرت یوسف کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیکھا. دیکھ کر نتیجہ نکالا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہماری اور رسولوں سے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھ کر قلم رکھا ہی تھا، اللہ نے مصطفیٰ کی شان اور بڑھا دی. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا عجز ظاہر کر دیا. میں سونے کی کما حق ہوں، شان نہیں بیان کر سکتا،
کیونکہ یہاں تو ہر لمحہ مصطفیٰ کی شان بلند ہو رہی ہے، اپنا عجز ظاہر کیا۔ تو کسی نے کہا احمد رضا ایسے ہی تو نانا ہتھیار پھینک، وہ آنے والوں کو کچھ تو بتا، کیوں تو نے ہتھیار چھوڑ دیے، وجہ کیا تھی؟ اب سیدی نے مزید پھر ایک عشق سے بڑا ہوا شعر لکھا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ میں کیا شان بیان کروں، یہاں تو میرا اللہ خود سونے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سنت ادا فرمائے۔